بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب کے تیسرے جمعے کی رات سے غافل نہ رہنا، کیونکہ یہ رات ایسی ہے کہ فرشتے اس رات کو لیلۃ الغائب یعنی مقاصد کی رات کہتے۔ اس رات ہر کسی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ جب اس شب کی اول تہائی گزر جاتی ہے تو تمام آسمانوں اور زمینوں میں کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا جو ان کے لیے دعائیں نہ کرتا ہو۔ جو کعبہ کی طرف کعبہ میں جمع ہوئے، اس وقت اللہ تعالی عز و جل تمام ملائکہ کو اپنے دیدار سے نوازتا ہے اور فرماتا ہے، مجھ سے جو چاہو مانگو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب تو رجب کے روزے داروں کو بخش دے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، میں نے انہیں بخش دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جس نے ماہ رجب کے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالی عز و جل اسے اس نہر کا پانی پلائے گا اور اس کی بخشش عطا فرمائے گا، اور اسے رجب نام کی نہر کا بھی پانی پلائے گا اور فرمائے گا کہ میں نے تمہیں بخش دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے، اس میں صرف وہی داخل ہوگا جس نے رجب کے روزے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کوئی بھی رجب کے روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا وہ محل عطا فرمائے گا اور ان کے سب گناہ معاف فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، رجب کے تیسرے جمعے کی رات کو لیلۃ الغائب کہا جاتا ہے۔ اس رات میں بعد از نماز مغرب 12 رکعت نفل، 2 نفل کی نیت سے اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد انا انزلنا فی لیلۃ القدر 3 بار پڑھ، سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد 12 مرتبہ پڑھیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد یہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی اللہم وعلی آلہ وسلم 70 بار۔ سجدے کی حالت میں پڑھیں، سبوح قدوس رب الملائکہ والروح، سجدے سے سر اٹھا کر پڑھیں، یا رب مجھے بھی دے، مجھ پر فرما وفا بھی تو جاتا ہے، وہ معاف فرما، یقیناً تو ہی غالب اور صاحب عظمت ہے۔ 70 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح پھر سجدے کی حالت میں جا کر سابقہ دعا پڑھیں اور اپنی دعائیں مانگیں، انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب کی تیسری جمعرات کا روزہ رکھا اور اس کی رات شب جمعہ میں مغرب و عشاء کی نماز کے درمیان 12 رکعات اوپر بتائی گئی ہیں، ترتیب سے پڑھیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو بندہ پابندی سے یہ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، خواہ سمندر کی جھاگ ریت کے ذروں کے برابر یا پہاڑوں کے ہم وزن ہو، یا بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر گنتی میں ہو۔ اور اس نماز کے پڑھنے والا شخص قبر میں ہر شدت اور سختی سے نجات میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔